السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک مرتبہ تبلیغی سفر پر تھے راولپنڈی اسلام آباد میں۔ ہماری جماعت رشیا جا رہی تھی، تو ویزے کی کوششوں کے سلسلے میں ہماری جماعت وہاں کام کر رہی تھی۔ تو راولپنڈی میں بسوں کا ایک بہت بڑا اڈا ہے، پیر ودائی۔ اس کے قریب ایک مسجد میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی۔ تو مقامی لوگ بھی ہمارے پاس آتے رہتے تھے ملنے کے لیے۔ چند نوجوان وہ بھی ہمارے پاس مختلف اوقات میں آتے رہتے تھے۔ اچھا ان سے تعلق ہو گیا تھا 2-3 دن کے اندر۔ سوات کے علاقے کے رہنے والے تھے اور راولپنڈی میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو ایک نوجوان نے ہم کو عجیب قصہ سنایا اپنے گاؤں کا، اپنے علاقے کا۔ کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی کو بھینس کی ضرورت تھی، وہ بھینس خریدنا چاہتا تھا۔ تو بھینس کے بارے میں لوگوں سے معلومات کرتا رہا، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جو گاؤں ہیں تمہارے گاؤں سے دور جا کر، وہاں ایک آدمی جو ہے وہ بھینس بیچ رہا ہے اپنی، تم وہاں چلے جاؤ اور اس سے جا کر بھینس خرید لو۔ تو وہ اس آدمی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ بھئی کیا آپ بھینس بیچنا چاہتے ہیں اپنی؟ تو کہنے لگا ہاں میں بھینس بیچ رہا ہوں اپنی۔ اس نے کہا بھائی مجھے دکھاؤ۔ تو اس نے دیکھی، اسے پسند آ گئی۔ قیمت کے بارے میں بات ہوئی تو قیمت اس نے بتائی، اس میں سودے بازی ہوئی اور اس کے بعد میں وہ راضی ہو گیا جو قیمت اس نے بتائی تھی اس پر۔ تو اس نے اس کو قیمت دے دی اور اسی ساری کارروائیوں میں شام ہو گئی اور پہاڑی علاقوں میں اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے، بجلی وغیرہ کی بھی زیادہ سہولت نہیں تھی، اور اندھیرے میں پہاڑوں میں ویسے بھی آدمی کا چلنا مشکل ہے، پھر جانور کے ساتھ بھاری بھرکم بھینس کے ساتھ چلنا پگڈنڈیوں پر یہ اور زیادہ مشکل ہے۔ تو وہ شام کے اوقات میں سودا پورا ہوا تو سوچنے لگا کیا کروں۔ تو وہ بھینس کا جو مالک تھا جس سے اس نے بھینس خریدی تھی پہلے، وہ کہنے لگا یار ایسا کرو، رات کو میرے گھر میری بیٹھک میں ٹھہر جاؤ، اور ابھی کیسے جاؤ گے تم اپنے گاؤں میں؟ صبح فجر کی نماز کے بعد چلے جانا روشنی کے اندر۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنی بیٹھک میں جو مہمان خانہ تھا اس میں اس کو ٹھہرا دیا، اور رات کو اس بھینس خریدنے والے آدمی نے وہاں قیام کیا۔ بھینس بیچنے والا آدمی جو تھا، بھینس اسی کے گھر میں بندھی ہوئی تھی۔ تو رات کو اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ دیکھو پیسے آ گئے ہیں بھینس کے اور بھینس گھر میں موجود ہے، ایسا کرو اس آدمی کو قتل کر دو، بھینس گھر میں رہ جائے گی، پیسے بھی گھر میں رہ جائیں گے۔ وہ منع کرتا رہا نہیں یہ مناسب نہیں ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ بیوی اس کو تیار کرتی رہی، ترغیب دیتی رہی، پیسے بھی آ گئے ہیں، بھینس گھر میں موجود ہے، اس آدمی کو قتل کر دیں گے، یہیں دفن کر دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، یہ کرو تم۔ وہ منع کرتا رہا، غرض اس کی بیوی اسے ترغیب دیتی رہی، تیار کرتی رہی، حتیٰ کہ اس کا ذہن بن گیا اور وہ راضی ہو گیا اس کام کے لیے۔ تو رات ہی میں میاں بیوی دونوں کلہاڑی لے کر بیٹھک میں جہاں مہمان ٹھہرا ہوا تھا بھینس خریدنے والا، وہاں پہنچے اور دروازہ سے اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی جس کمرے میں وہ بیٹھک میں سو رہا تھا، کلہاڑیوں کے وار کرنا شروع کیے، وار کرتے 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 اس کو ختم کر دیا، اور وہیں بیٹھک کے اندر اس نے ان دونوں میاں بیوی نے کھڈا کھودا، اور کھڈا کھودنے کے بعد میں اس آدمی کی لاش کو اس میں ڈالا، اور جناب خون وون ساری صفائیاں وغیرہ کر کر برابر کر کر اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھر رات کو واپس آ گئے۔ جب صبح کا چاندنا ہوا تو وہ آدمی جو بھینس خریدنے والا تھا وہ پولیس لے کر آ گیا اور کہا کہ بھئی اس آدمی سے میری بھینس دلواؤ، اور رات کو انہوں نے اپنی بیٹھک کے اندر کسی آدمی کو قتل کیا ہے، مارا ہے۔ تو وہ حیران رہ گئے کہ اس آدمی کو تو ہم نے رات کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، یہ زندہ کیسے بچ گیا؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ مجھے پیشاب کی حاجت پیش آئی، میں پیشاب کے تقاضے سے بیٹھک سے نکلا، مہمان خانے سے نکلا، اور دور جا کر میں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ
اندر سے آواز آ رہی ہے کچھ شور و شرابے کی، اور یہ دونوں آدمی اس کو مار رہے ہیں، کلہاڑیوں سے حملہ کر رہے ہیں۔ میں تو جھانک کر دیکھ کر اور وہیں سے پلٹ کر واپس آ گیا اور دور چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس کو مارا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے آخر کس آدمی کو قتل کر کے مٹی میں دبا دیا۔ پتہ چلا کہ ان دونوں میاں بیوی کا ایک جوان بیٹا اپنے کسی کام کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ رات کو گھر دیر سے پہنچا، گھر کا دروازہ بند تھا۔ جب بیٹھک کی طرف پہنچا تو بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ تھکا ماندہ تھا اور جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور اوڑھ کر سو گیا۔ تو ان دونوں میاں بیوی نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کلاڑیاں مار مار کر قتل کر کر اس کو زمین میں دبا دیا۔ جب اس آدمی کو جو بھینس کا پہلے مالک تھا اس کو اس کا اندازہ ہوا تو اسے بہت غصہ ہوا اور دماغ خراب ہو گیا۔ گھر گیا، گھر جا کر اس نے پستول نکالی اور پستول نکال کر سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کے سر پر رکھ کر اسے قتل کیا، اور اس کے بعد میں اپنے سر پر گولی مار کر اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر لی، اور بھینس جس کی تھی اس کے پاس چلی گئی۔ اور لالچ میں کیا سزا ملی؟ جوان بیٹا ہاتھ سے گیا، بیوی مر گئی، خود نے خودکشی کی۔ اللہ پاک ہم سب کو لالچ سے بچائے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، لالچ کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ مال اور پیسے کی طرف کبھی بھی لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے مال ہاتھ میں ہو تو بھی خطرے کی بات نہیں، مال جیب میں ہو تو بھی خطرے کی بات نہیں، اگر مال دل میں آ گیا تو یہ خطرے کی بات ہے۔ تو دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، دل میں اللہ کے علاوہ کسی چیز کی بڑائی نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں فکر کرنے والا بنائے اور اپنے دل میں ہم اللہ کو جگہ دیں، اللہ کی عظمت و بڑائی کو داخل کریں، اللہ کے رسول کی محبت و پیار کو داخل کریں، اور دنیا کی قیمت اور دنیا کی محبت کو ہم اپنے دل سے نکال دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔